مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، سامعین، ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیغمبران خلاصہ کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق نبی ازل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کی آمد کے توسل سے ہم سب گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے ربیع الاول شریف کی آج پہلی تاریخ ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، صدیق اکبر کے پیشوا، فاروق اعظم کے آقا، عثمان غنی کے مولا، حیدر کرار کے ملجا، حضرت محمد مصطفیٰ، آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے در یتیم، آپ کی ولادت باسعادت اس ماہ مقدس کی 12 تاریخ کو ہوتی ہے۔ تو دوستان محترم، آج کا جمعۃ المبارک کی ہماری نشست کا عنوان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کہ میلاد کا مطلب کیا ہے اور میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہاں پر ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد النبی کہاں پر موجود ہے، ربیع الاول کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ کیا؟ سارے بولے پہلی بہار۔ اور ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار۔ فصل پکنے کا جب وقت آتا ہے تو وہ بہار۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب خزاں کے بعد بہار آتی ہے، کبھی آپ نے درختوں کو دیکھا ہے، درختوں کو، پودوں کو، آپ وہ درخت کے جن کے پتے جھڑ چکے ہوتے ہیں، جن کی ٹہنیاں جل چکی ہوتی ہیں، جن کے پتے گل سڑ چکے ہوتے ہیں، اور وہ درخت جو کہ خشک ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے ہی بہار آتی ہے ان درختوں کے اوپر پتے بھی خود بخود تر و تازہ ہو جاتے ہیں، پتے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹہنیاں جو کہ خشک ہو چکی ہوتی ہیں وہ دوبارہ سے لہلہانے لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جس طرح سے یہ درخت دوبارہ سے نیا کا داور درخت بن چکا ہے، وہ ایسی کیفیت اس پر بن جاتی ہے، اور کسی درخت کو بتانا نہیں پڑتا کہ آج بہار آ گئی ہے تو اپنے آپ کو خوبصورت کر لے، یہ بتانا پڑتا ہے؟ نہیں بتانا پڑتا، وہ درخت خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ بہار آ گئی ہے۔ جب بہار آتی ہے تو خود بخود ہر شے، پھل بھی لگنے لگتے ہیں، پھول بھی کھلنے لگتے ہیں، بلا تشبیہ و بلا مثال
جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پھر یہ عشاقان مصطفیٰ ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے. ان کو بتانا نہیں پڑتا، ان کو بتانا نہیں پڑتا، خود بخود ان کے چہرے کھلنے لگتے ہیں. ان کی زبانوں پر درود و پاک، درود و سلام کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. صبح بھی درود پاک، دوپہر کو بھی درود پاک، ہر وقت ہر نشست کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے یہ محبت والے لوگ، یہ ذوق والے لوگ، یہ عشق والے لوگ گویا کہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب درختوں پر بہار آتی ہے ان پر پتے جھڑے ہوئے دوبارہ سے لگتے ہیں، اور جب بہار ربیع الاول کی بہار آتی ہے تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کے پودے کو بہار عطا فرما دیتے ہیں. ہمارے ایمان کا پودا دوبارہ پھلنے پھولنے لگتا ہے. تو میں نے ایک بات کہی ہے کہ بتانا نہیں پڑتا، بتانا نہیں پڑتا. آپ دیکھیں کہ ہم نے رات کو جیسے سنا کہ ربیع الاول آ گیا تو خوشی سے سب جھومنے لگے کہ نہیں؟ بولیے. جن کے دل تھے محبت، جن کے سینے کے اندر محبت والا دل تھا، ان عاشقوں کے دل مچلنے لگے کہ ہمارے آقا کا مہینہ آ گیا، اس مہینے کے اندر حضور کی آمد آ گئی. لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے چہرے سوج گئے، کچھ ایسے بھی تھے جن کے چہروں کے اوپر جو تھا وہ سلوٹیں آ گئیں، جن کے پیٹوں کے اندر مروڑ اٹھنے لگے. کچھ ایسے بھی تھے کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ تھا ان کی مجبوری نہیں تھی، اصل میں ان کے ایمان کی مجبوری تھی، ان کے عقیدے کی مجبوری تھی. آپ دیکھیں کہ جب بہار آتی ہے درختوں کو، جیسے میں نے کہا کہ درخت کو بتانا نہیں پڑتا، خود ہی پتے آتے ہیں، خود ہی ٹہنیاں تر و تازہ ہو جاتی ہیں. لیکن درخت ایک ہو، توجہ میری طرف رکھیے گا، درخت ایک ہو اور اس درخت کی ٹہنی اس سے جو ٹوٹ چکی ہو، اس سے ٹوٹ چکی ہو، تو پھر جو پورے درخت پر بہار آتی ہے لیکن اس ٹہنی پر بہار نہیں آتی جس ٹہنی کا تعلق درخت سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جس سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہی نہیں رہا، اس کا رشتہ ہی کٹ گیا ہے درخت کے ساتھ. لہٰذا اب وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو رنگ بہار کا پورے درخت کے اوپر آیا ہے اب اس ٹہنی کے اوپر نہ پتے اگیں گے، نہ اس کے اوپر پھل لگیں گے، نہ اس کے اوپر پھول لگیں گے، کیونکہ اس کا تعلق جڑ سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق درخت کے ساتھ بھی نہیں ہے. لہٰذا جو پانی درخت کی جڑوں کو لگتا تھا اب اس ٹہنی کو نہیں لگ رہا، جو روشنی درخت کے ذریعہ سے اس ٹہنی تک پہنچتی تھی اب اس ٹہنی کو بھی وہ روشنی نہیں مل رہی، اب وہ ہوا بھی فائدہ نہیں دے رہی، اب اس کو پانی بھی لگاتے جاؤ وہ اکیلی ٹہنی بے فائدہ ہے جب تک کہ اس کا تعلق جڑ کے ساتھ نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا تعلق درخت کے ساتھ نہ ہو جائے. میرے دوستو بلا تشبیہ و بلا مثال جب بہار آتی ہے ربیع الاول کے مہینے کی، ذرا بولیے تو صحیح، ذرا سبحان اللہ. میں کہتا نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے کہ میں سبحان اللہ کہہ لوں، لیکن کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں تو بولنا چاہیے نا کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے. اگر اب ہم بھی خاموش ابھی رہیں گے تو پھر ہمارا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے دوستو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جب یہ ماہ مقدس آتا ہے، جب یہ بہار کا مہینہ آتا ہے، ہر طرف خوشیاں آتی ہیں، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی. انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جس طرح ٹہنی جب درخت سے کٹ جاتی ہے اس پر بہار نہیں آتی، اسی طرح ان کا تعلق ذات مصطفیٰ سے کٹ چکا ہے، ان کا تعلق کس سے؟ حضور کی ذات سے کٹ گیا، ان کا تعلق محبت مصطفیٰ سے کٹ چکا ہے، ان کا تعلق اہل سنت کے عقیدے سے کٹ چکا ہے. لہٰذا ربیع الاول آ بھی جائے ان کو فائدہ نہیں ہونے والا. لہٰذا فائدہ اسی کو ہوگا جس کا تعلق جڑ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق درخت کے ساتھ ہے. اور عاشقوں ان کو ہی مبارک ہوگی کہ جن کا تعلق سرکار کی ذات کے ساتھ ہوگا، جن کا تعلق اہل سنت کے مسلک کے ساتھ ہوگا. وہی اپنے گھروں کے اندر چراغاں بھی کرے گا، وہی اپنے گھر کے اندر روشنائیاں بھی کرے گا. لہٰذا اہل سنت والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے، محبت مصطفیٰ کے ساتھ. تمہیں مبارک ہو، تمہارا تعلق ٹوٹا نہیں.
تمہارا تعلق ٹوٹا نہیں ہے، تمہاری نسبت ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے، لہٰذا کتنا فضل ہے۔ لہٰذا ہم فقط ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ توفیق ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت کا، امام محمد رضا خان کا۔ آپ نے کتنا خوبصورت جملہ کہا۔ شیطان آپ جانتے کہ کتنی مرتبہ رویا؟ شیطان 4 مرتبہ رویا۔ کتنی مرتبہ؟ سارے بولیں 4 مرتبہ رویا ہے شیطان، 4 مرتبہ۔ پہلی چیز کب رویا؟ پہلی مرتبہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لی۔ شیطان رویا، ساری قطار پیٹنے لگا، اے یہ کیا ہو گیا، میرا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ ارے یہ وہ آدم تھا جس کو میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ وہی آدم جن کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، یہ وہ آدم جو 300 سال تک روتا رہا، آج اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ وہ رویا پہلی مرتبہ۔ اور دوسری مرتبہ کب رویا؟ جب اس نے جب دیکھا کہ سورت فاتحہ نازل ہوئی، سورت فاتحہ نازل ہوئی، تب بھی رویا۔ جب اللہ نے اس کی عبادتوں کو مردود کر دیا پھر بھی رویا۔ اور چوتھی مرتبہ کب رویا جانتے ہیں؟ جب سرکار محمد عربی کی ولادت ہوئی۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو کون رویا؟ شیطان رویا ہے۔ لہٰذا ہم بتاتے ہیں کہ جو حضور کی آمد کا جشن منائے یہ فرشتوں کی سنت ہے، اور جو حضور کی آمد پر منہ بنا کے رونے لگ جائے وہ ادھر ادھر نہیں بلکہ وہ تو شیطان کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا حضور کی آمد پر کون رویا ہے؟ شیطان۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کی، کہا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ اب وہ چاہے انسانی صورت میں ہو، چاہے وہ جن کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، وہ جو حضور کی آمد کا جشن نہ منائے، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دے دیا کہ اس کا تعلق ابلیس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ابلیس کے ساتھ، وہ مومن ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ میلاد کا مطلب کیا ہے، میلاد کا معنی کیا ہے۔ آج کی گفتگو بڑی اہم ہے، اگر ہم اس کو توجہ سے سنیں گے ہمارے ذہن کے اندر بڑے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ یہ محبت والے لوگ بیٹھے ہیں، سب حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، سب حضور کے ساتھ عشق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ لہٰذا ہم ادھر ادھر ایرے غیرے کی بات کو سن کر کہیں ایسا نہ ہو ہمارے عقیدوں کے اوپر حملہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کے اوپر حملہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر کسی کی بات کو سن کر اور بڑا سوکھا طریقہ کار لو جی بدعت 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 کل بدعت ضلالہ وضلالۃ فی النار، ہر چیز جو کہ ایسی ہو وہ بدعت ہے اور بدعت جہنم کے اندر ہے۔ آسان سا طریقہ یہ جو حضور کے دور میں نہیں تھا تو پھر یہ بدعت ہو گیا۔ میں نے حضرت صاحب سے ایک تشریف لائے میرے پاس، تو مجھ سے کہنے لگے حضرت صاحب یہ تو ساری چیزیں بدعت ہیں۔ میں نے کہا جی اچھا، میلاد بدعت ہے؟ جی بدعت ہے۔ ختم شریف پڑھنا بدعت ہے؟ جی بدعت ہے۔ جھنڈیاں لگانا بدعت ہے، روشنائیاں لگانا بدعت ہے، ہر شے بدعت ہے۔ میں نے کہا بتائیں کہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی تعریف، ڈیفینیشن، واٹ از دا ڈیفینیشن آف بدعہ؟ بدعہ کہتے کسے ہیں؟ بدعت کی تعریف بتاؤ، کیا مطلب ہے بدعت کا؟ اب اس نے تعریف جو بتائی سنیں۔ اس نے کہا جی یہ ہر وہ چیز، جملہ سنیے گا، ہر وہ چیز جو حضور کے دور میں نہیں تھی، ہر وہ چیز جو حضور کے دور میں نہیں تھی اب وہ ایجاد کر لی گئی، وہ آ گئی، ایسی چیز بدعت ہے۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا یہ اپنے مسئلے میں خود ہی پھنس گیا، اپنے مسئلے میں خود ہی پھنس گیا۔ جو تعریف اس نے بتائی یہ تو الٹا اس پر فٹ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کہا کہ میلاد بدعت، آپ نے کہا ختم شریف پڑھنا بدعت، آپ نے کہا جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت،
آپ نے کہا کہ جو بھی ہمارے اندر چیزیں ہیں سب کو آپ نے بدعت کہہ دیا، اور تعریف یہ بتائی جو حضور کے دور میں نہیں تھی وہ اب ہے، وہ چیز بدعت ہے۔ میں نے کہا تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں نے یہ اس طرح کیا، میں نے کہا ایڈی بڑی بدعت، سب تو بڑی بدعت تو ہے، کیا حضور کے دور میں تم تھے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا پھر بدعت تو خود ہو گیا، تعریف بھی تو نے کہی کہ جو چیز حضور کے دور میں نہیں تھی وہ اب ہے، وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا پھر تو حضور کے دور میں تھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر تو بھی بدعت ہے، پھر تو بھی بدعت ہوا نا۔ کہا جی نہیں، پھر وہ ایسے تو خود ہی وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا بدعت کی تعریف سننی ہے تو مجھ سے سنو کہ بدعت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ بدعت کا معنی ہے ہر وہ مسئلہ چیز نہیں، چیز میں اور مسئلے میں فرق ہے۔ ہر وہ مسئلہ جو حضور کے دور میں نہ تھا اب وہ موجود ہے، اور وہ دین کے ساتھ ٹکراؤ ہو اس کا، اور وہ اسلام کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو، اور وہ قرآن کے خلاف بھی ہو، حدیث کے خلاف بھی ہو، سنت کے خلاف بھی ہو، اجماع کے خلاف بھی ہو، ان چار ماخذ اربع کے خلاف ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کیا میلاد کی نفی کرتا ہے؟ کہیں قرآن پاک کے اندر منع کیا گیا ہو کہ میلاد نہ مناؤ؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا پھر بدعت کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا حدیث پاک کے اندر کہیں حضور نے فرمایا ہو کہ میرا میلاد نہ منانا، کیا اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے حدیث کے ساتھ؟ کہا نہیں جی حدیث میں بھی نہیں۔ کہا پھر بدعت کیسے ہو گیا؟ نہ قرآن کے اندر موجود، نہ حدیث کے اندر موجود، نہ سنت کے اندر موجود، نہ اجماع کے اندر موجود، پھر ایسے بھولی والی قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے فقط اس لیے کہ یہ قوم جو ہے اس کے دل کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی نفرت ڈال دی جائے، حضور کی محبت کو ختم کر دیا جائے، حضور کے عشق کی شمع جو چل رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ بس جب وہ باتیں سنائی گئیں تو پھر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ اپنا منہ نیچے کر کے عوام الناس کو بے وقوف بنایا گیا۔ حقیقت میں ہم نے مسئلہ ہماری طرف سے بھی تھا، کچھ معاملات ہماری طرف سے بھی تھے کہ ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم ان لوگوں کے پاس چلے گئے، ہم نے کہا جی ہمیں کیا پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہمیں اس چیز کا پتا ہے خالص دودھ کدھر سے ملتا ہے، ہمیں اس چیز کا پتا ہے چینی صاف ستھری کدھر سے ملتی ہے، ہمیں اس کا پتا ہے خالص چیز لینے کے لیے ہمیں 1 مربع کلومیٹر کی سفر کرنا پڑے ہم کر لیتے ہیں، خالص چیز لینے کے لیے ایک چوک چھوڑ کے اگلے چوک چلے جاتے ہیں، اچھی چیز لینے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو کیا ایمان سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا عقیدے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جب عقیدے کی بات آئی تو پھر تم نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ فقط چینی کا تھا اور گھی کا تھا کہ اچھی چیز ادھر سے ملتی ہے، لہٰذا ہم وہاں سفر کر کے چلے گئے، لیکن اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہم وہاں نہیں گئے جہاں سے ہمیں اچھا اور صحیح عقیدہ ملنا تھا۔ اس کی وجہ سے ہمارے عقیدوں پر حملہ کیا گیا، ہمارے ایمان سلامت نہ رہے۔ تو آئیے میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد اس کی تعریف کیا ہے؟ اور وہ جی شرک ہے، میلاد منانا شرک ہے۔ اچھا جی شرک ہے، میں کہا یہ تو شرک کی نفی کرتا ہے میلاد۔ کیا کرتا ہے؟ شرک کی نفی کرتا ہے میلاد منانا۔ شرک کی تعریف جانتے ہیں آپ؟ شرک کہتے کسے؟ شرک کا معنی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت کرنا۔ کیا کرنا؟ اس کی عبادت کرنا۔ اور میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا۔ میلاد کا معنی کیا ہے بولیے؟ ہر بندہ بولے میلاد کا معنی پیدا ہونا۔ پیدا ہونا تو کیا اللہ پیدا ہوتا ہے؟ بولیے۔ سورۃ اخلاص بچے کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے کیا ہے؟ لم یلد، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ تو ہم نے بتا دیا میلاد منا کر یہ تو شرک کی نفی کر رہا ہے۔ ارے جو پیدا ہو وہ مصطفیٰ ہے اور جو پیدا نہ ہو وہ خدا ہے۔
جو پیدا ہونے سے پاک ہے وہ کون ہے؟ خدا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا میلاد منا کر شرک نہیں کرتے، ہم میلاد منا کر شرک کی نفی کرتے ہیں، یہ میلاد ہے۔ اور میلاد بنا کر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ محبوب تو کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنا رسولوں کا سردار، اپنا محبوب ہم غلاموں کو عطا فرما دیا، یہ شکر ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ شرک و بدعت کے فتوے لگانا، عوام الناس کو دھوکے میں رکھنا، ان کو بے وقوف بنانا، اب عوام بھی سمجھدار ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے، عوام بھی اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بدبخت جاہل انسان تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جس کو مرزا محمد علی مرزا کہتے ہیں، اس نے جو اولیاء کاملین کی گستاخی کی معاذ اللہ، اس نے جو آقا علیہ السلام کی ذات کے متعلق عقائد پھیلائے لوگوں کے اندر، نہ اس نے اہل تشیع کو چھوڑا، نہ اہل دیوبند کو چھوڑا، نہ اہل حدیث کو چھوڑا، نہ داتا علی حجویری کو چھوڑا، نہ بابا فرید الدین کو چھوڑا، اب تک کہ صحابہ کرام کے بارے میں اتنے بد عقیدہ، بد زبانی کے ساتھ اس نے الفاظ کہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ بھولی والی قوم اس کے پیچھے لگ گئی، اور اس نے کھلے عام چیلنج کیا کوئی آئے میرے سامنے گفتگو کرے، اور جب مولانا صاحب وہاں پر پہنچے تو گھروں ہی نہیں نکلے، 2 دن تک وہ انتظار کرتے رہے، آؤ میرے سامنے بات کرو، وہ بس بند کمرے کے اندر لمبی لمبی چھوڑتا رہا، لیکن جب کسی عالم کے ساتھ پالا پڑا تو پھر گھر سے وہ پھر بھیگی بلی میں بنا رہا، وہ گھر سے نہیں نکلا، تو پتہ چل گیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا۔ تو بہرحال دوستو، میلاد کی میں نے تعریف آپ کو بتائی، اور یہاں پر کوئی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں بھئی میلاد تو حضور کے دور میں ہوا تھا، تو پھر حضور کے دور کے اندر خوشی، آج سے کتنے 100 سال پہلے 12 ربیع الاول اور حضور کا دور 571 بکرمی، اور یہ معاملات، یہ تاریخ تھی، اس وقت میلاد ہونا چاہیے تھا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ بعد میں بھی میلاد مناتے جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ قرآن بھی تو ایک دفعہ نازل ہوا تھا، قرآن کب نازل ہوا؟ ایک مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ، اور وہ کب؟ لیلۃ القدر کی مبارک رات، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کی رات کا مقام کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ لیلۃ القدر کہ جس کے اندر بندہ عبادت کر لے اللہ اس کو 83 سال کی عبادت سے افضل و اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ رات، جس رات کے اندر قرآن آ گیا، تم قیامت تک لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے رہو گے، لیلۃ القدر کے اندر نفل پڑھتے رہو گے۔ قرآن تو حضور کے دور میں نازل ہوا، لیکن قیامت تک لیلۃ القدر کی جشن منایا جائے گا۔ میں نے کہا جس رات کے اندر قرآن آیا، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، اور بھلا بتاؤ جس رات کے اندر قرآن والا محمد آ گیا ہو، اس رات کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے کہنے دیجیے، وہ رات جس میں قرآن آیا، وہ قرآن والی رات 1000 مہینوں سے افضل، اور جس رات میں خود کملی والا آیا، وہ رات 1000 لیلۃ القدروں سے افضل والا ہوگا۔ اس کا مقام و مرتبہ ہی وراء الورا ہے، فضل رب لولا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو یہ میلاد کا معنی، یہ مفہوم اب دیکھنا ہے کہ کیا حدیث میں موجود ہے۔ تو آئیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم، کتاب کا نام کیا ہے بولیے؟ صحیح مسلم، بخاری کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب، سب سے مستند کتاب صحیح مسلم۔ اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام جلسہ لگا کر بیٹھے ہیں، اور جلسہ ہے کہاں پر؟ مسجد نبوی کے اندر۔ کہاں پہ بولیے؟ مسجد نبوی کے اندر جلسہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ جمع ہیں اور کچھ باتیں کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ اچانک میرے آقا باہر آ گئے، اور میرے آقا نے فرمایا ما اجلسکم، حدیث کے الفاظ، فرمایا ما اجلسکم، صحابہ بتاؤ تمہارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں کیوں جلسہ لگا کر بیٹھے ہو؟
آج تو ہمارے جلسوں پر بڑی اعتراض ہوتا ہے، آئے دن جلسہ۔ ان کو بتاؤ کہ جلسہ کرانا شرک و بدعت نہیں بلکہ صدیق اکبر کی سنت ہے، ابو بکر کی سنت ہے، عثمان غنی کی سنت ہے۔ میرے آقا آ گئے، فرمایا کہ ما جلسکم، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ جلسہ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے آقا کو پتہ نہیں تھا، ہرگز کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ میرے آقا کو پتہ نہیں۔ میرے آقا تو وہ ہیں کہ جو عرش کی خبریں فرش والوں کو بتا رہے ہو۔ میرے آقا کے علم کا مقام تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بات آتی ہے، ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے تو محمد عربی کو پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ حضور کے علم کا تو یہ مقام ہے۔ آپ کہیں گے کوئی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ صحیح بخاری کے اندر ہے، حضور کے ایک صحابی حضرت حارثہ بن نعمان شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو مجھے بتائیں اس کا مقام کہاں ہے؟ اگر تو وہ جنت میں چلا گیا تو میں صبر کرتی ہوں، لیکن اگر یا رسول اللہ اس کا مقام کوئی نہیں ملا تو حضور مجھے رونے کا حق ہے کہ میں روں، اور یا رسول اللہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا، حضور مجھے اجازت دیں، مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے۔ اب دیکھیں کہ پوچھنے والی کون ہے؟ صحابیہ، اور پوچھا جا رہا ہے مرحوم شہید بیٹے کا، حارثہ بن نعمان کا پوچھا جا رہا ہے حضور میرا بیٹا کہاں ہے؟ بیٹا شہید ہو گیا۔ اور سرکار سے پوچھا گیا، اب میرے آقا بتا سکتے تھے نا کہ وہ تو قبر کی مٹی کے اندر ہے، قبر کی مٹی کے اندر ہے، لیکن اس صحابیہ نے جب پوچھا تو سنیے میرے آقا نے کیا جملہ کہا۔ میرے آقا نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی، یہ بخاری ہے، بخاری کہاں ہے بولیے؟ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ابھی بھی عقل کے اندھوں کو سمجھ میں نہ آئی تو ان کے عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر، اور پوچھ رہی ہے صحابیہ حضور میرا بیٹا شہید ہو گیا، بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے آقا نے نگاہیں اٹھائیں، فرمایا بی بی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا فرما دی۔ نگاہ حضور کی کھڑے مدینہ میں ہے، کھڑے فرش پر ہے، لیکن نگاہ نبوت ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کے اندر ہے۔ تو میرے آقا کو اللہ نے عرش کی بھی خبریں عطا فرما دی، فرش کی بھی خبریں عطا فرما دی۔ تو دیکھیں وہ تو زمین پر تھے، قبر زمین پر ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ وہ تیرا بیٹا جنت کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، وہ جنت جو سب سے اونچی ہے، وہ جنت جو جنت الفردوس ہے۔ اگر میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں جنت الفردوس مانگتا ہوں، اسی جنت الفردوس کے اندر اللہ نے تیرے بیٹے کو رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ میرے آقا علیہ السلام نے آ کر صحابہ سے پوچھا کہ یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ حضور کو پتہ نہیں، حضور جانتے تھے، لیکن قیامت تک آنے والی امت کو حضور درس دے رہے تھے، شان بتانی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اب صحابہ نے دیکھیں کیا جملہ کہا، جب حضور نے پوچھا کہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے محمد عربی کی صورت میں ہم صحابہ کو عطا فرمایا۔ اس نعمت، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ابھی بھی تم پوچھتی ہو کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ یہ صحابہ میلاد نہیں منا رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی جب میلاد مناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی اتنی بڑی نعمت ہم غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے یہ جو جملہ کہا، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی۔ جب یہ بات حضور نے سنی تو میرے آقا نے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہو؟ قسم اٹھاتے ہو؟ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حضور کو معاذ اللہ شک تھا صحابہ کو، نہ، حضور نے چونکہ تصدیق کرنی تھی فرمایا کہ کیا تم قسم اٹھاتے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ ہم واقعی یہ کام کر رہے تھے۔ اب سنیے، اب یہ جو جلسہ ہو رہا تھا یہ نماز کی فضیلت پر نہیں تھا، یہ قرآن کی فضیلت پر نہیں تھا، یہ جلسہ جہاد کی فضیلت پر نہیں تھا، یہ جلسہ زکوٰۃ کی فضیلت پر بھی نہیں تھا، حج کے فضائل پر بھی نہیں تھا،
اس جلسے کا عنوان کیا تھا؟ عظمت و شان مصطفیٰ۔ اس جلسے کا عنوان کیا تھا؟ عظمت میلاد مصطفیٰ، عظمت آمد مصطفیٰ، اس کا عنوان تھا۔ اور حضور فرما رہے کیا واقعی یہ کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں ہم واقعی ہم یہی ذکر کر رہے تھے۔ اب وہ صحابہ کہ جو ہر وقت دین کی تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، جو روزے بھی رکھتے تھے، جو حج بھی کرتے تھے، جو زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، اتنے کام ہونے کے باوجود بھی وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا مقام دیکھیں کہ وہ وقت نکالتے تھے۔ اور حضور فرما رہے ہیں قسم اٹھاتے ہو؟ جی یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ اب سنیے میرے آقا نے کیا جملہ کہا، آپ تڑپ جائیں گے، کتنا خوبصورت جملہ۔ اب جس کے دل کے اندر محبت ہوگی وہ ضرور بولے گا۔ جب صحابہ نے قسم اٹھائی نا تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم یہاں پر زمین پر بیٹھ کر میری آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ فخر کر رہا ہے، دیکھو دیکھو فرشتوں، یہ میرے محبوب کے غلام ہیں، یہ میرے محبوب کے عاشق ہیں، تم بھی میری عبادت کرتے ہو لیکن مجھے فخر ان پہ ہے، میں ان پر فخر کرتا ہوں جو میری محبوب کی آمد کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ عبادتیں تو تم کرتے ہو لیکن دیکھو عبادت تو صحابہ بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے فخر ہے اپنے محبوب کے غلاموں پر۔ تو پتہ چلا کہ جو میلاد مناتا ہے وہ شرک و بدعت نہیں کرتا، جو میلاد مناتا ہے وہ کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرتا، وہ صحابہ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اور قیامت تک حضور نے بتا دیا کہ جو بھی میلاد منائے گا اللہ تعالیٰ عرش پہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر اس گناہگار پر فخر فرماتا رہے۔ لہٰذا یہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات میں۔ اور یہ کہنا کہ بھئی وہ حضور نے کون سا، حضور کے صحابہ نے کون سا بینر لگائے تھے، حضور کے صحابہ نے کون سا جھنڈیاں لگائی تھی، حضور کے صحابہ نے کون سا جو ہے وہ جلوس نکالے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ فتویٰ تم نے لگانا ہے تو سب سے پہلے تو مسجد کے اوپر فتویٰ لگاؤ، مسجد کے اوپر۔ حضور کے دور کی مسجد جو اب بنائی جا رہی ہے وہ حضور کے دور میں نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام کے دور میں جو مساجد تھی پکا فرش نہیں تھا۔ کیا مسجد کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں؟ محفل تو ہوتی ہے چند گھنٹوں کے لیے لیکن مسجد تو ہر وقت موجود ہے، مسجد تو ہر وقت اسلام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کے دور کے اندر مسجد ویسے ہی رہی جو حضور کے دور میں تھی۔ پھر جب حضرت عمر کا دور آیا انہوں نے وسیع کرنا چاہے، جب مسجد کا آتا بڑا ہونے لگا، دیوار گرنے لگی تو کچھ لوگ آ گئے رنگ کرنے کے لیے، کیا رنگ اور روغن کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے روک دیا، فرمایا خبردار، ایاک ان تنصر ان تامر، صحیح بخاری، فرمایا خبردار مسجد کے اندر رنگ نہیں کرنا، مسجد کے اندر رنگ نہیں کرنا، وہی مسجد بناؤ، مسجد کی وہی کیفیت رکھو جو حضور کے دور میں تھی۔ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ حضرت عمر نے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم پہ میری سنت بھی واجب ہے، میرے صحابہ کی سنت بھی واجب ہے۔ تو حضرت عمر کا یہ فتویٰ آخر اس کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر نے جب منع کر دیا مسجد کے اندر رنگ و روغن نہیں کرنا، پھر وہاں بھی رنگ و روغن ہو رہا ہے، یہاں بھی رنگ و روغن ہو رہا ہے، وہاں بھی رنگ و روغن ہو رہا ہے، ہر جگہ پر، ہر مسلک میں حضرت عمر کے فتوے کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو پھر آج کے دور کے اندر شریعت یاد آتی ہے تو محفل میلاد پر ہی یاد آتی ہے، شریعت یاد آتی ہے تو حضور کے جب عظمت و شان کا جب جلسہ ہوتا ہے تب اسلام یاد آ گیا، تو جب مسجد کی بات آتی ہے تب شریعت یاد نہیں آتی، تب وہ حضرت عمر کا فتویٰ کہاں گیا؟ تو اس کا جواب بھی ہمارے بڑوں نے دیا، ان کے بڑوں نے نہیں، ہمارے بڑوں نے دیا کہ ہماری مسجد کے اندر رنگ و روغن کیوں ہے، ہماری مساجد کے اندر یہ کیوں خوبصورتی، نقش و نگار، یہ کیوں لکھا گیا؟ اس کا جواب امام قسطلانی نے دیا، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے، کہا کہ اس وقت کے دور کے صحابہ کے گھر چونکہ اس وقت مسجد کے مطابق ہوتے تھے، جس طرح خوشحالی آتی گئی،
جس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو برکتیں عطا کرتا گیا، ان کے گھر اچھے اور خوبصورت گھر بنتے گئے، تو پھر علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ تمہارے گھر تو کوٹھیاں بن جائیں اور اللہ کا گھر ویسے ہی رہ جائے، اللہ کا گھر ویسے ہی رہ جائے۔ لہٰذا جس طرح تم اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے ہو، اپنے گھروں کے اندر نقش و نگار کرتے ہو، اسی طرح جس طرح گھروں کو اچھا بناتے ہو، اللہ کے گھر کو بھی خوبصورت بنایا، اللہ کے گھر کے اندر بھی خوبصورتی آنی چاہیے۔ تو یہ لہٰذا یہ فتویٰ امام قسطلانی نے دیا کہ دور کے مطابق وہ معاملہ چلتا رہا۔ اور اس دور کے اندر یہ کہنا کہ بینر نہیں تھے، تو دیکھیں کہ جس دور کے اندر کفن کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا، بینر کہاں سے آتے؟ حضرت امیر حمزہ کی شہادت پڑھ کے دیکھیں آپ، حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے تو کفن کا کپڑا سر پہ رکھا جاتا تھا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پر رکھتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ کپڑا جو ہے وہ سر والی جانب کر دو، پاؤں والی جگہ پر گھاس رکھ دو۔ تم بینر کی بات کرتے ہو کہ اس دور میں بینر نہیں تھے، جس دور کے اندر کفن کا کپڑا پورا نہیں تو بینر کہاں سے آتے؟ اور یہ کہنا کہ وہ حضور کے صحابہ نے کون سا لنگر جو ہے وہ تقسیم کیا تھا، وہ کون سا سبیلے لگاتے تھے؟ میں نے کہا جس دور کے اندر پانی بھی خرید کر پیا جاتا ہو، جس دور کے اندر پانی کے کنووں کے اوپر بھی یہودیوں کا راج ہوتا ہو، جہاں پر کھانے کے لیے بھی ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور کے صحابہ جا رہے تھے، وہ لمبا سفر اور مدینہ سے کئی میل دور سفر ہے، اور میرے آقا کے صحابہ جا رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ راشن ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اونٹ ذبح کر لیا جائے، اونٹ ذبح کریں۔ حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ اگر ہم نے اونٹ ذبح کر لیا تو پھر ہم سواری کس پہ کریں گے؟ یہ میری تجویز ہے۔ حضور نے فرمایا عمر صحیح کہہ رہا ہے، اگر ہم نے اونٹ ذبح کر لی ہے تو پھر سواریاں کس پہ ہوں گی؟ اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا میرے آقا نے۔ پھر فرمایا میرے صحابہ تمہارے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جس کے اندر تم کھانے کی چیزیں رکھتے تھے، وہ اپنے کٹورے اٹھا کر لے آؤ، کجاوے اٹھا کر لے آؤ۔ حتیٰ کہ تمام صحابہ نے وہ ساری چیزیں انڈیل دیں، چھوٹی چھوٹی کھجوروں کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی انڈیل دیں، اور چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے رکھ دیے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب یہ ٹکڑے آپ کے سامنے آ گئے ہیں، آپ یہاں پر دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ اسے تھوڑے میں ہی برکت عطا فرما دے۔ آپ یہاں پر کیا کر دیں؟ بولیے دعا، کیا کر دیں؟ دعا کر دیں۔ اب یہ دعا والا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ سامنے رکھ کے دعا مانگنا یہ بھی شرک و بدعت نہیں بلکہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور حضرت عمر تجویز دے رہے ہیں آقا جب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ تھوڑے میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ صحابہ کہ جن کے پاس کھانے کے لیے گٹھلیاں ہوتی تھی، اور وہ کھجوریں کھانے کے بعد گٹھلیاں پھینکتے نہیں تھے، اور وہ گٹھلیاں سنبھال کر رکھتے تھے۔ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، چلو کھجور کی اس گٹھلی کو منہ میں رکھ کر اس کو پانی کے اندر جو ہے وہ اس کو مکس کر کے اور پھر پانی پی لیں، اور پھر شام کو پھر اسی کھجور کو دھو کے، تاکہ تھوڑی بہت مٹھاس کے ساتھ ہمارے پیٹ کو سکون مل جائے۔ جس دور کے اندر یہ معاملات ہوں، اور کہنا کہ انہوں نے کون سا لنگر بانٹے تھے، اور وہ کہنا کہ وہ کون سا سبیلے لگاتے تھے، تو یہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی ایسا ہو کہ جس دور کے اندر کفن کا کپڑا پورا نہ ہوتا ہو، یہاں تو ہر بندے کے گھر 5 6 جو ہے وہ جوڑے ہیں، گھر کے اندر کپڑے ہیں، سردیوں کا علیحدہ لباس، گرمیوں کا علیحدہ لباس، کیا کوئی ایسا بندہ لے آؤ جس کے پاس کپڑا نہ ہو؟ حتیٰ کہ صفہ کے چبوترے پر رہنے والے صحابہ فقط ایک چادر ہوتی تھی، کیا؟ ایک چادر کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ کوئی ایسا بندہ ہے آج کے دور کے اندر کہ جس کے پاس صرف ایک چادر ہو؟ یہاں غریب سے غریب بندہ بھی ہو، اس کے بھی 5 کپڑے، 5 جوڑے ہیں۔ لہٰذا جس طرح دور تبدیل ہوتا گیا، دور حاضر کے ساتھ ساتھ وہ ہر شے تبدیل ہوتی گئی۔ لہٰذا اگر حضور کے دور کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی تو حضور کے صحابہ بھی یہ عمل ضرور کرتے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ یہ جتنے معاملات ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر فطور ڈالنا، شکوک و شبہات ڈالنا، یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ میرے اللہ کی بھی سنت ہے، حضور کی بھی سنت ہے، اور حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منانا، حضور کی آمد کی خوشی منانا، اس کے اندر طویل باتیں ہیں، اگر کی جائیں تو ختم نہیں ہونے والی۔ لہٰذا عام سے عام بندہ بھی ہو،
آپ دیکھیں کہ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. بدھ کے دن میرے آقا احد کے مزار پر تشریف لے جاتے. احد پر جو حضور کے صحابہ شہید ہوئے تھے وہاں تشریف لے گئے. جب حضور احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے, احد کا پہاڑ جھومنے لگا, خوشی سے جھومنے لگا, رقص کرنے لگا. حضور پہاڑ پر گئے اور پہاڑ جھومنے لگا. پتہ چلا ایک بے جان پتھر ہو, بے جان پہاڑ ہو اور وہ حضور کی آمد ہو جائے. اگر بے جان خوش ہو کر جھومتا ہے تو پھر کلمے پڑھنے والا امتی خوش کیوں نہیں ہوتا؟ جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا امتی ہے اس کو کتنا جھومنا چاہیے, اس کو کتنی خوشی منانی چاہیے. تو میرے آقا تشریف لے گئے, فرمایا رک جا, ٹھہر جا. حضور کی آمد کی خوشی منا رہا ہے کہ حضور میرے اوپر آ گئے. اللہ اکبر. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا رک جا, ٹھہر جا, تیرے اوپر 2 شہید ہیں, ایک صدیق ہے اور ایک نبیوں کا امام محمد عربی کھڑا ہے, لہذا ٹھہر جا اپنی جگہ پر. اور وہ کون تھا؟ حضور تھے. حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے اور حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان غنی تھے. گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ حضرت عثمان بھی ابھی شہید نہیں ہوئے, حضرت عمر بھی ابھی شہید نہیں ہوئے, لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے ابو بکر صدیق ہے اور عمر بھی شہید ہے, عثمان بھی شہید ہے. یہ سرکار کی نگاہ نبوت ہے. تو دوستو بزرگوں, انشاءاللہ اس ماہ مقدس کے اندر بڑھ چڑھ کر حضور کی آمد کا جشن منایا جائے گا. میں نے رات کو بھی گزارش کی تھی, آپ سب اپنے گھروں کے اندر چراغاں کریں, جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے. ہم نمازیں ساری زندگی پڑھتے رہیں میرے دوستو, پتہ نہیں وہ مالک ہے قبول کرے یا نہ کرے. روزے رکھتے رہیں, پتہ نہیں وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. قرآن کا فیصلہ ہے, فویل للمصلین, نمازیوں افسوس ہے تم پہ. وہ نمازی ہیں, نماز پڑھیں, لیکن اللہ افسوس کر رہا ہے. کہا الذین هم یراؤن, یہ تو دکھلاوے کی نمازیں ہیں. کہا قیامت کے دن منہ پہ مانوں. کوئی بندہ یہاں پر حاجی, کتنے حاجی بیٹھے ہوں گے, کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتا دے اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ حج کی قبولیت میں شک ہے, روزے کی قبولیت میں شک ہے, صدقات و خیرات کی قبولیت میں شک ہے, ہر چیز جو ہے اس کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھیں, 2 چیزیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی. ایک مصطفیٰ کا منایا ہوا میلاد رد نہیں ہوتا, اور دوسرا مصطفیٰ پر پڑھا ہوا درود کبھی رد نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دونوں کام اللہ کی سنت ہے. میلاد منانا بھی اللہ کی سنت اور حضور پر درود پڑھنا بھی اللہ کی سنت ہے. لہٰذا یہ روشنائیاں کرنا, گھروں میں جھنڈے لگانا, اس کی بے شمار حدیثیں ہیں. اب وقت نہیں کہ میں اس کو بیان کروں. اگلے جمعے انشاءاللہ اہل حدیث علماء نے جو فتویٰ دیا میلاد کی سلسلہ پر, موضوع پر, کہ ان کے نزدیک میلاد منانا کیسا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور اہل دیوبند, اہل تشیع, جتنے اراکابرین ہیں, ان سب کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. لہٰذا اس ماہ مقدس کے اندر اپنے گھروں کو سجائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں اس ماہ مقدس کے اندر اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. میں نے صبح بھی یہ جملہ کہا تھا کہ کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری قبر کے اندر کسی مولوی نے نہیں آنا, بلکہ محمد رسول اللہ نے آنا. ہم حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں, یہ مولوی ہوتا کون ہے روکنے والا؟ تو لہٰذا یہ شرک و بدعت کے فتوے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. حضور کی آمد ہے, لہٰذا بلبل کو نہ بتایا جائے, لہٰذا پروانے کو نہ بتایا جائے کہ شمع کہاں چل رہی ہے. جیسے ہی ربیع الاول کی بہار آتی ہے عاشقوں کے سینے کھل اٹھتے ہیں. دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا کرے.